الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزم الطاف صاحب نے میرے کو وقت لیا سی تبلیغ واسطے بندہ ناچیز حاضر خدمت ہے اللہ کریم بندہ فقیر دی اور آپ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے الطاف صاحب دی تے پنڈ والیاں دی خدمت جی گزارش ہے کہ مسجد دوبارہ بناؤ انشاءاللہ اسی بھی دعا خیر کرانگے اللہ پاک دے فضل نار تو مسجد خوبصورت بنانی اون دے وچے 2 سال لگنے تے لگ جان ترائے
لیکن بنانی خوبصورت تاکہ پچھلے آنے والے جڑے مڑ انہوں تے نہ ایک پیڑھی تے نہ بنائے اس تو اگلے بنانی ہوئی تے بنا لے روز روز تے نہیں نہ مڑی ہو جے کام ہوندے سونی مسجد بنایا ہے سونا نقشہ بنایا ہے تے خوبصورت بنایا ہے اللہ مسجد بنان دی تے مسیتے آن دی توفیق سان عطا فرمائے سنیو میں چند گھڑیاں تواڈے نال گلاں دے مطابق میں گفتگو کرنی ہے چند لمحات تھوڑا جہا وقت جے تساں سمجھ لیاں نا تو انشاءاللہ تو نفع ہوئے گا جیڑا بندہ حضور نو ایک واری ایمان دی نظر نال تکے قبلہ شاہ صاحب بھی بیٹھے صاحب زادہ صاحب بھی ادھے میرے بزرگ بیٹھے نے سارے بندے میرے بزرگ ہو بھائی ہو اسی بھی تشریف فرماؤ جیڑا بندہ حضور نو ایک واری ایمان دی نظر نال تکے ان صحابی آکھیا جاندہ ہے اور ایمان تے اس دی موت ہوئے اے صحابی رسول ہون دی شرط ہے کہ انہیں حضور نو انہا زہری اکھا نال تکیا ہوئے جنہیں حضور نو تکیا ہے ہمیں دوروں کھلو کے تے ایمان تے موت ہوئی ہے اس تو بعد ساری کائنات دے بندے کٹھے ہو کے بھی عبادتاں کٹھیاں کر لین اس بندے نال مقابلہ نہیں ہوندہ جنہیں حضور نو تکیا ہے ایک جملہ صرف سمجھ لو جنہیں حضور نو تکیا ہے ان دی مثل کوئی ہو نہیں سکتا تے حضور دی مثل کون ہو سکتا ہے توجہ کرنا صحابی جڑا ہوتا ہے نا اس نے وہ صحابی ہو جائے تے پھر کی مرتبہ ہوتا میرے آقا لاجپال فرماندے لا تمس النار مسلم الرعانی اس بندے نو جہنم دی آگ چھو نہیں سکتی جنہیں ایک واری میں نو تک لیا ہے واہ میرے سونے محبوبہ کتنی شان ہے تیرے وجود پاک تے چہرہ انور دی جنہیں ایک واری تکیا ہے انہیں نال جہنم ماس نہیں ہو سکتی کیونکہ انہیں حضور نو تک لیا ہے تاں دینا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا تکیا نصیباں والیاں چہرہ حضور دا سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا اصف علی تے کھلو نہ آگا کہ نہیں بہ جا جانے میں وہ تے بچلے سن کھلو کہ ان کے ویندے پہ تاں چھٹو پیچھو کسی اور بیلی نے بھی آوان دے مہربانی کرو اب بھائی دعوت اسلامی والے آئی دیا گا آ جائے تو ہی تو تقریر سننی ہوندی ہاں ادھا بندہ کے مولوی ہوئے تو تقریر سنان دی میں تے مزہ ہی تھا ہوں بس سنن والا بھی ادھا کو مولوی ہونا چاہیے جی جیڑا بندہ ادھا مولوی ہے وہ تقریر سنے تو مڑوں سنان دا مزہ ہوتا ہے جیڑے بالکل سادے کورے بندے ہوندے نو انہاں تے نویں پہلی والیاں پڑھائن بڑا اوکھا ہوندا ہے پہلی کلاس والے ہوندے انہاں نوں پڑھائن اوکھا ہوندا نالے انہاں نوں پتہ بھی کوئی نہیں لگدا جو مرضی پڑھا چھڈو جیڑے کچھ اگے کھرتے ہون انہاں نوں مڑ پڑھائیے تے سواد بھی تاں ہی ہوندا ہے وہ اندے میں کھلو کے کو سمجھ آئیے جٹاؤں کہ کوئی نہ گل اللہ اللہ جی جس نے حضور نو ایک نظر تکیا ہے جاگدیاں بندیاں نال گل حضور فرماندے لا تمس النار مسلم الرعانی او رعا مر رعانی گل اتھے رکی نہیں حضور فرماندے جے میں نے ویکھیا ہے وہ بھی جنتی ہے جے میرے صحابی نے ویکھیا ہے وہ بھی جنتی ہے ہائے 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 واہ صحابہ تو اڈی شان تو صدقے جائیے جن ایک باری صحابی رسول نو تک لیا ہے وہ بھی جنتی ہے اور میرے آقا سرکار نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم جڑے بندے نے ویکھو کہ میرے صحابہ انہوں نے گاڑاں کٹ دے میرے صحابہ نے گاڑاں کٹ دے
حضور فرماتے ہیں آکھیا کرو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تیرے اس برے کام تے اللہ دی لعنت ہو۔ میرے آقا سرکار نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ نو گال نہ کڈیا جی، وہ سارے تواڈے نالوں چنگے، وہ تواڈے سردار نے، کیونکہ انہوں نے صحبت مصطفیٰ میسر ہے۔ یار تمہیں سمجھ نہیں آتی پئی گل دی، میں کیویں سمجھاواں؟ مدینہ ساریاں شہراں دا سردار کیوں ہے؟ نیو یارک کیوں افضل نہیں؟ لندن کیوں افضل نہیں؟ ہانگ کانگ کیوں افضل نہیں؟ ایمسٹرڈیم کیوں افضل نہیں؟ تو جو ہے کہ نا بھئی یہ شہر برلن کیوں افضل نہیں؟ بڑے بڑے نیاگرا فال بڑا خوبصورت مقام، وہ کیوں افضل نہیں؟ اے خشک پہاڑیاں والا مدینہ کیوں افضل ہے؟ اے گردی گالے گالے وے با فضیلت دی وجہ اتلا اکسن نہیں، مدینہ حضور دا اس تو ساریاں تو افضل ہے۔ جس شہر دی مٹی نے حضور دے قدم چمے نے، او ساریاں شہران دا سردار ہے، جنہ حضور دے اتائچ ہاتھ دے کے بیعت کیتی ہے، او ساری دنیا دے انسانہ دے سردار ہے۔ حضور دی نسبت فضیلتاں دین دی۔ میں پہ گلنا کرنا گلہ نے، تسی گلنا کرو گلہ نے، چودھری صاحب گلنا کرن تے گلہ نے، تے جی گلنا کرن حضور تے وہ گلنا نہیں، یا قرآن ہوندہ ہے یا حدیث ہو جاندی ہے۔ وہ آندھن جی حدیث کیوں آندھن جی حضور دے منہ چو نکلے نے، جنہ لفظاں دی نسبت حضور دے لباناڑ ہو جائے، وہ لفظ بھی برکت والے ہو جاتے ہیں۔ ویسے تھوڑا جی سبحان اللہ ہوڑی آندے رہو تو میں تاوی خوش ہاں۔ اے جڑے تسی بچے بیٹھے ہو، تسی ذرا ہوڑی آکھو بڑیاں نو آکھن، تسی ہوڑی آکھو یہ نہ دب کے یہ نہ تو اڈے اگے پاک کی ڈیوٹی لائی ہوں ٹھیک ہے پھر سونا ہاں لو جی پتر جی ٹھیک ہو گیا، تسی چپ کر کے سونا۔ میں انہاں تو اخوانا ہے جڑے بڑے بیٹھے تاکہ یہ دسن بس سمجھ آئی نہیں کہ کوئی جی میرے بھائیوں اور میرے بچوں، صحابی کون ہیں جنہیں حضور نو ویکھیا ہے، حضور دا زمانہ پایا ہے، حضور دی زیارت کی تھی، وہ صحابی رسول ہے۔ بیٹا جی حضور سرکار دی بات کر رہے ہیں اپنی نہیں، حضور فرماتے ہیں الطاف صاحب ہے اے گل دھیان نال سن لو، مشکات المصابیح دے اندر حدیث موجود ہے فضائل صحابہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں سألت ربی عن اختلاف اصحابی، میں اپنے رب تے سوال کیتا ہے اپنے صحابہ دے اختلاف دے بارے۔ جیڑی گل حضور اللہ تو پوچھ کے سان دس گئے ان دیتے ہوئے جیڑا بندہ نہیں کھلوندا وہ بندہ ہے کی شے؟ حضور فرماتے ہیں سألت ربی، میں نے اپنے رب سے سوال کیا عن اختلاف اصحابی، اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں۔ بھائی انہاں دے جڑے اختلاف ہونے انہاں دے بارے مالکہ تیرے کی حکم ہے، تو آپ فرماتے ہیں فَأَوْحَا إِلَيَّ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أَصْحَابَكَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ۔ عمران صاحب ذرا حضور فرماتے ہیں فَأَوْحَا إِلَيَّ، اللہ نے میرے طرف وحی فرمائی یا محمد، اے میرا سونا محمد، اِنَّ أَصْحَابَكَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ، بے شک تیرے سارے صحابہ میرے نزدیک ستاریاں دی مانند میں۔ حضور پوچھے کیے بجیڑی انہاں دی آپس سے چھوڑیاں موٹیاں لڑائیاں ہونیاں انہاں دے بارے مالکہ تیرا کی حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ انہاں لڑائیاں نو بنیاد بنا کے جدو رب دے صحابہ ربی دے صحابہ نال رب نہیں ناراض ہوندا، بندہ کیڑے باغ دی موڑی ہے جڑا صحابہ دے نقص کٹ کے انہاں نال ناراض ہوندا ہے؟ لڑائی کیوں ہوئی ہے؟ میری گل دی سمجھ آئی ہے تو میں اگاں ٹرنا نہیں تو میں موڑی ہو کرنا، یہ سمجھ آگئی ہے تو میں کرنا نہیں تو میں آگاں ٹوٹنا۔
اوے جٹو اوے نوجوان اوے میری گل سنو اوے پترو اوے اللہ دے نبی فرماندے میں رب کولوں پوچھیا ہے کہ اے رب ذوالجلال اے جڑے میرے صحابہ دا آپس وچ اختلاف ہے اے دے بارے تیری کی رضا ہے تیرا کی حکم ہے تو رب فرمایا سونیا اے سارے ستاریاں دی مانت نے کچھ ستاریاں دی روشنی زیادہ ہے کچھاں دی تھوڑی ہے لیکن ہیں سارے ہدایت والے ہیں سارے ہی نور والے بعدها اقوا من بعد ولکل نور ہے سارے نور والے انج بعد تو زیادہ نور والے میں نے سمجھ نہیں آئی صحابہ دی لڑائی تے صحابہ دے اختلاف تے رب نو اعتراض نہیں تے رب دے بندے کیوں اعتراض کر دے نو دیتے ہن جڑے پیر نے نا جڑے صحابہ دے بارے گلاں کردے نے اونا پیران دے نقص کوئی بندہ اگر چکڑ دے نا جیڑے کی اونا وچ ہوندے نے بندے معصوم تے نہیں نہ ہوندے پیر معصوم نہیں معصوم نہیں اونا وچ یقیناً بندہ خطا کار ہوندا ہے غلطیاں ہو جاندیاں نے تے او دیاں غلطیاں یہ کریے بیان تے مرید بھی رنج ہوندے تے پیر بھی رنج ہوندے پردہ پائیدہ ہوندا ہے کو سمجھ آئی ہے کوئی نہ جانے مانا پردہ پائیدہ ہوندہ ہے نقص بندے ہیں جندے نے کٹی دے نہیں ہوندے میں کہے یہ پیران دے نقص کٹنے نہیں جائز تے نبی دے یاران دے نقص کٹنے کی میں جائز ہو سکتے حالانکہ انہاں وچ نقص کوئی نہیں یہ نقصان آل بھرے نہیں جنہ میں کوئی نہیں انہاں دے کٹ دین تے جے کوئی نہ دے کٹ دے تے وینج دے بینج نہیں کرنا چاہیے تھا کو پردہ بھی چنگی شے ہوندا ہے میں کہ جانے من جے تہاڈا پردہ چنگی شے ہوندا ہے تے رسول اللہ دے یاراں نے پردے لان دی کوشش کیوں کرنا ہے یہ کو سمجھ آئیے کوئی نہ میرے بچے دکھ دیتا نہ ہو پائے اچھا تہاڈی مہربانی ہے میں آکھیا بھئی میں کسے گل تو غصہ نہ لگ جائے تو کیونکہ میرا بھی کوئی طریقہ ہے میں سیدھا سادہ جائے گال کرن دا تے میں اس تو ہی جٹا نال سیدھیاں گلاں کرنا با انہاں نے سمجھ آؤندی رہے با بندہ ہے فقیر میں ایک گل بھی جے کولوں کیتی تے میں دسیا واہ تساں اپنے کولوں گھڑ لئیے جی یہ نہ حدیث ہے تے نہ قرآن ہے میں پھر ان دی اصلاح کراں گا تے وہ چھڑ دیاں گا جڑی قرآن و حدیث دے مطابق کوئی وہ کر لاں گا جنہ کو ٹائم تو اڈے کول تقریر کرنی ہے اینیاں کو تے میں نو آیتاں بھی آؤں دیاں تے حدیث شریف بھی آؤں دی ہے تے میں وہ کر لانگا میں نو کیڑی لوڑ ہے غلط گلنا کرن دی تے جے میں صحیح کراں تے انہاں اندر باندھے جایا جی وقت تھوڑا ہوندہ ہے میں جڑیاں گلنا کراں انہاں ذہن وچ رکھیا کرو حضور نے سوال کیتا ہے میں حدیث پیش کیتی ہے اپنی گل نہیں کیتی میں نہیں سوال کیتا رب حضور کیتا ہے سال تو ربی یعنی اختلاف اصحابی میں نے سوال کیا اپنے رب سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں فَأَوْحَا إِلَيَّ يَا مُحَمَّدُ إِنَّا أَصْحَابَكَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ محبوبہ تیرے صحابہ میرے نزدیک ستاریاں دی طرح توجہ ہے کہ نہ حضرات اور فرمایا بعدها اقوا من بعد والے کل نور اے سارے ہی نور والے نے بعد دا نور دنیا نہ نورا زیادہ ہے نور اج فرق ضرور ہے جی میں بلباں دے نور اج فرق ہوندہ ہے ایک بلب 100 واٹ دا ہوندہ ہے ایک 50 دا ہوندہ ہے ایک پھر اس تو بھی اچھا ہوندہ ہے لیکن ہوندے سارے بلب ہی نہیں سمجھ آ گئی ہے اللہ فرمایا سونے این سارے ہی نور آڑے وہ کہیں وڈے نور آڑے کہیں نکے نور آڑے اور کی فرمایا اللہ نے کہ یہ میرے نزدیک ستارے نے تے ستارے اللہ دے جڑے اللہ سونا ہے نا انہیں قرآن ستاریاں دی قسم اٹھائی جے واللہ جنہ دی رب قسم اٹھائیے وہ ستارے میرے نبی دے یار نے عزیزہ نے وقار میرے اللہ فرمایا فلا اقسم بمواقع محبوبہ میں نو
انہاں ستاریاں دیاں تھاواں دی قسم ہے جتھے ڈگ دن ستارے ٹوٹ کے گردن میں انہاں تھاواں دی قسم بمواقع النجوم ہائے ہائے میں کدی قرآن پڑھ کے تو ان سمجھو تے میں سنا سکاں تے میں سمجھا سکاں تے جنہ گھوڑیاں اٹھتے حضور دے صحابہ بیٹھے نا اللہ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن بہ نقعا اللہ فرماتا ہے سونیا جیڑے تیرے یار بیٹھے نا جیڑے گھوڑے تے انہاں گھوڑیاں دیاں سمائی چو جیڑی گرد نکلی ہے رب نو انہاں دی قسم ہے کوئی بندہ سمجھ سکتا ہے رب نو نبی دے یار پیارے کٹے لگ دے جنہ اپنا گھر بار وطن چھڑ کے گھوڑیاں دی پیٹھ تے زندگی گزاری ہے اسلام دی سر بلندی واسطے انہاں غازیان اسلام دے گھوڑیاں دیاں سما دی جو نکلن والی گرد دی اللہ پاک گل پیا قرآن وچ کرتا ہے بندے بہ کے 15ویں صدی دے ڈیرے بن چھڑ دے حضور دے صحابہ دے بارے اوے تسی نال لین لگیاں منہ دھوتا کر اوے حضور دے صحابہ دا تنقیس کرنی تے گل ہی بڑی اونچی ہو گئی انہاں جان دے وہ کون نے وہ صحابہ او نے مٹھیا صحابہ او نے میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا علی اے نہیں رسول اللہ دے صحابی حضرت علی مولا علی بھی تے صحابی نے نا حضور دے کیا حضرت علی صحابی نہیں حضرت ابو بکر بھی صحابی نہیں حضرت علی بھی صحابی نہیں حضرت انس بھی صحابی نہیں حضرت بلال بس صرف فرق انہیں دوجے صرف صحابی نے مولا علی صحابی بھی نہیں حضور دی اہل بیت بھی نہیں حضور دے صحابی بھی نہیں تے نبی پاک سرکار دے ویر بھی نہیں حضور دے صحابی بھی نے تے رسول اللہ دے خلیفہ راشد بھی نے حضور دے صحابی بھی نے تے فاطمہ زہرہ دے شوہر نامدار بھی نے حضور دے صحابی بھی نے تے حسنین کریمین دے والد بھی نے صحابی بھی نے تے قرآن مجید دے حافظ بھی نے قرآن دے قاری بھی نے تے مفسر بھی نے اے مولا علی سرکار اے اب سرکار بڑی اونچی شان آڑے جدو سرکار نے توجہ ہے حضرت آپ جدو سرکار نے ہجرت کرنی سی تو حضور نے فرمایا علی میرے گھر آ توجہ ہے غور فرمانا جنوں حضور گھر بلا کے بستر تے سنانو علی ہوتا ہے میں امام جعفر صادق دا بیٹا عقیدہ رکھنا جن دے اندر مولا علی دا بغض و بے ایمان ہے توجہ ہو گئی حضور سرکار جنوں بستر تے سلانو نلی آندے رب دا نا اے گل سمجھیا کرو جنوں بستر تے سلانو علی آندے جنوں روزے سلانو ابو بکر صدیق آندے کوئی گل دی ونڈ لیا جنوں حضور جھنڈا دینو نلی آندے جنوں حضور مسلح دینو ابو بکر صدیق آندے توجہ ہے کہ کوئی نہ جنوں گھر سلا لینو نلی آندے جدی گود سو جانو ابو بکر صدیق آندے جدہ جیڑا نبی دے گھر سیرہ بن کے آوے وہ نلی آندے جدے گھر نبی سیرہ بن کے جائے وہ ابو بکر صدیق آندے جی کو سمجھاؤں دیا بھئی ہے جانے من کے کوئی نہ ہاں جی دے گھر میرا نبی سیرہ بن کے جائے وہ ابو بکر صدیق آکھیا جا رہا ہے متوجہ ہو اللہ آپ نے جزائے خیر عطا فرمائے حضور سرکار نے مولا علی سرکار نے بلایا مولا علی سرکار حاضر ہوئے حضور نے فرمایا علی تو پسند کرنا ہے کہ تو میرے بستر تے سو جائیں اور تیری جان میری جان دے بدلے قربان ہو جائے اے بڑی اوکھی گل ہوندی ہے بھائیا کسے دے وٹے چاپنی جان دینی بڑی اوکھی ہوندی
فرمایا علی تو پسند کرنا ہے کہ تیری جان میری جان دے بدلے قربان ہو جائے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں پسند کرنا کہ میری جان تہاڈی جان دے بدلے قربان ہو جائے۔ آئے 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 میرے اللہ حضرت نے عقیدے دی وضاحت فرمائی۔ سرکار بریلی امام حمزہ فرماتے نے تیرے نام پہ کرو جا فدا، تیرے نام پہ کرو جا فدا، ایک جان ہے کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی۔ فوٹوگرافر آؤ اتنے گل سنیا کرو اے بچے آؤ، جڑا اصلی کام آؤ تو ضائع پہ کر دے بنے دے رہو، چنگا ہے بعد بھی سن دے رہا ہے کوئی پتر میرے حال دھیان کرو۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ کروں جا فدا، تیرے نام۔ عزیز من اے صدیق حضرت علی سرکار نے حضور نے اپنے بستر تے سلایا، جدو سرکار سو گئے نا حضور نے فرمایا کہ علی امانتاں واپس کر کے تے تسی آ جائے جی۔ اگر غور فرما ہوتی ہے وچ بھی گل ہے، اگر آپ غور فرما ہوتے دے وچ گل ہے، اے حضور نے انج کیوں فرمایا ہے کہ تسی امانتاں دے کے آ جاوے آئے؟ بندے سارے تے مدینے ٹر گئے آئے، ساری جماعت جڑی ہے وہ تے ہجرت کر کے مدینے چلی گئی سی مکے، حضور بھی جا رہے ہیں نال ابو بکر بھی جا رہے ہیں، پیچھے بندہ تے آ کوئی نہ اپنے منن والا، تے وہ امانتاں کنہ دیاں آئیاں جڑیاں دینیاں آئیاں؟ جی یہ گل تے غور دی ضرورت ہے نا، تاں کھلو گیا میں دے تے غور کر لو۔ وہ امانتاں کنہ دیاں جڑے حضور نو نبی نائے من دے، جڑے پنڈے چلائے ران دے دے، وہ بھی اپنی امانتاں حضور کوڑی رکھ دے آئے، باسی باہمیں نبی نہیں من دے، وہ محمد عربی صادق بھی نہیں تے امین بھی نہیں۔ ہون میاں بندے نہ صادق رہے نے نہ امین رہے، ہمیں نہ دے بس۔ ہون تے کسے امانت رکھن والا چکر ہی کوئی نہیں۔ ہون بندے زبان تے نہیں کھلوندے، چیک تے کھلوندے نہیں، میں گلے کرنا بندے چیک تے کھلو جاندے، حالانکہ چیک سود والے بینک دا ہے، زبان مسلمان دی آندے، زبان تے کوئی اعتبار نہیں، چیک تے اعتبار۔ عزیز من او میرے ساتھیو یارو بیلیو سنگیو، بندہ فقیر دی گل تے غور کرو۔ اوے مسلمان وہ بھی ہوندہ ہے جڑا کسے دا حق نہ کھائے، ہاتھ پوندہ بھی ہوئے تو جڑا حق نہ کھائے بندہ وہ چنگا ہوندہ ہے۔ وہ ایک بندہ سی الطاف صاحب، اس کسے میں کتاب پڑھیا، وہ اس کسے جانا سی ملک تجارت تے، وہ ایک من سونا اپنے کسے بیلی کو رکھ گیا، بھئی یارہ میرا سونا جڑا ہے یہ امانت ہے تو میں آگے لے لیا۔ وہ بندے دی نیت خراب ہو گئی، وہ آیا تے اسے کہا بھائی میرا سونا دے، اسے کہا بھائی سونا پہ تھا، وہ سارے چوہے کھا گئے، میرا قصور ہی کوئی سونا پہ سی وہ چوہے کھا لیا۔ وہ بندہ سیانا ہو گھر ٹر گیا، اس دے نال کوئی گل لڑائی آڑی، وہ ایک دے انہوں نے کہا بھائی یار میرے گھر تیرے بچیاں دی دعوت ہے تو انہوں نے کلی دعوت کھا جانا، وہ ٹر گئے۔
وہ دعوت شاوت کھا کے تو دوجے گھر والے آ گئے، ایک چھوڑ وچ کوئی نہ آیا۔ اس پوچھا کہ دوجے بال آ گئے، ایک کدے ہی میرا بچہ، اسے کہ یارو بھی کھاندا پیا ہن کہاں چالی گیا؟ گواہ اٹھا کے لے گئے۔ اسے کہ تو میرا بچہ اغوا کیتا؟ اسے کہ نہیں، میں کیوں اغوا کرنا، میرا تے کوئی قصور ہی نہیں۔ وہ جی قاضی صاحب کو لگا گیا، قاضی صاحب اس بندے کو سمجھاؤ، یہ آندا ہے میرا بچہ اندے اللہ تے آندا ہے کہاں چالی؟ قاضی صاحب آ گیا گل کی، اسے کہ جی چال ہی کیا؟ اسے کہا کوئی عقل نو ہاتھ مار، کہاں بچہ کی میں چال ہی ہے؟ اسے کہا جی یہ شہر ہی بڑا عجیب ہے، اتنے چوہے من سونا کھا جاندے ہیں تے بچہ کہاں نہیں چاہ سکتا، یہ تو شہر ہی بڑا عجیب ہے۔ اس ویلے وہ قاضی نے پوچھا بھئی گل کے وچ رمز کی ہے؟ اسے کہا جی میں سونا دینا ہے، میرا منڈا دے، رمز یہ ہی ہے۔ عزیزہ نے نہیں وکار گل نے میں کسی دا مال کھانا اور غلط طریقے نال کھانا ان دا ایکو گل ہے، یا ایتھے حساب دینا پوندا ہے تے یا آگاں دینا پوندا ہے، حساب ضرور دینا۔ جانے مانو دی تقریر تے لنگ گئی، بلکہ تو بالی لنگ گئی، تو ہونا ہے دس ہن تیرے اتے کیڑا پرچہ کرنا؟ اللہ مرد دی تقریر لنگ گئی، ہم وہ مرد سیڑھی والے تو لے کے سننی۔ ہاں جی توجہ ہے حضرات تواڈی؟ ساڈے بندے اڑیک دے رہن دینا باجے شاہ رکھ دیں جڑکیاں ہی ہونا ہے تے کدی کدی اڑدا بھی ہے، بندیاں دا بھی قصور ہے، کوئی نہیں، اسی کدی پہلا آ جانے ہیں تے کدی بڑا لیٹ آ جانے ہیں، ساڈا بھی ایویں ڈیگا جہا چل ہے۔ جڑیاں وڈیاں چنگیاں گڈیاں نے اوتے اوندیاں ٹائماں لوکل جڑیاں ہوندیاں نے وہ انج ہوندا ہے جتھے کسے کھلار لیا تے کھلو گئی مڑ جس لے کسے ٹوریا ٹر پیا، ساڈا حساب انج ہوندا ہے سن ایس بھی راہ ہاتھ دتا ہے تے اسی اوتھے بھی کھلو آ بیٹھا ہے ویلی ایسا کہ کھلو ایتھے میرے کول کھلو کے جانا، تو یہ ساڈا حساب انج دا سی، وہ پورا جڑا نا وہ کریکٹ ٹائمنگ وہ ساڈی بھی کوئی نہیں، بیج رائٹ ٹائم بڑی ہے رائٹ کوئی نہیں، کدی ساتھ پہلا ویج ویندا ہے کدی سارے کو لیٹ ہوئی جی۔ لیکن آؤ تسی تقریر سنو اپنے حصے دا جی، میں خلاصہ تقریر دا دوبارہ کر رہا۔ حضور تو جس نے ایک نظر تکیا ہے ان صحابی آندے، جیڑا صحابی ہے وہ جنتی ہے، جنہیں صحابی نو ویکھیا ہے وہ بھی جنتی ہے، جیڑا صحابہ دے نقص کڈے وہ آپ نقصاں نال بھریا ہے، حضور دے صحابہ دے نقص نہیں کڈی دے۔ حضرت صدیق اکبر تو لے کے 1.25 لاکھ صحابی حضور دے، ایک دا بھی نقص کڈنا ساڑھے واسطے جائز نہیں، کوئی یعنی میں کوئی بھی ہوئے او دا نقص کڈنا ساڑھے واسطے نہیں جائز ہوئے، حضور دیاں نسبتاں دا خیال کریدہ ہوندہ ہے۔ میں حیران ہوندہ رہنا الطاف صاحب ساڑھے مڑ پیر ہوندے نا تو نہ دیکھو وگڑے صاحب زادے کلین شیف ساڑھے مڑ دورے تے آ جان، پیران دے اکثر صاحب زادے وگڑے ہوندے، اس گل تو تسی بھی بتا دوانوی ہے، پیران دیاں پیڑیاں پیڑیاں صحیح ہوندیاں پچھو مڑ موجاں لئی ہوندے ماری مرائی کھان آلے، وہ مڑ انج دے ہی ہوندے نے، انہاں کدی ہاتھ لایا بھی نہیں، وہ کلین شیف پیر آ جان تے تسی آندے ہو جی مڑ پیران دا چھوڑے ہونا سا کے آکھنا ہے، ساڈا تے علم اسلام ہے، انہاں دی وجہ دیکھو سنگیا تو پیران دے پتر دی کلین شیف دا بھی حیا کرنا ہے، حالانکہ تینوں ظاہراً انہاں دا فسق و فجور ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن تسی حیا کر دے اور یہ دے وڈکیاں دا حیا ہے، رسول اللہ دے صحابہ دا حیا حضور دی وجہ تو کریا کر۔ کوئی سمجھ آ حضور نے فرمایا علی میرے بستر سے سو جا، سرکار سو گئے، اے ونڈ میں کہ تو انداز چھڑیے کہ جنہ جیڑا نبی دے گھر جائے دلہا بن کے ان ولیان دے، جیڑا نبی دے گھر جائے ان علیان دے، جیڑا نبی دے گھر جائے ان علیان دے، جیڑے گھر نبی جائے دلہا بن کے انہوں ابو بکر صدیق آتے۔ خواہ جی توجہ ہوئے تو جناب نو گل سنانا چاہنا،
میرے آقا و مولا مدنی سرکار نے مولا علی بستر تے سلایا، حضور نکلے تے باہر بندے کھلوتے ہیں، گھیرا پا کے حضور دے گھر نو کہ اسی نبی سونے دے اے جڑا نبوت دا چراغے انہوں آج بجھینا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے جنہوں میں باڑا انہوں کوئی نہیں بجھیندا۔ اے گل تے تسی جٹ بھی مندے ہو کہ نو مندے کہ جڑا ڈیوہ رب باڑے انہوں کوئی بجھا سکتا۔ عزیزہ نے دی بکار حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نور خدا ہے کفر کی حرکتیں بخندزر بھوکوں سے یہ چرائے بجھایا نہ جائے گا اور فاقوس بن کے جس کی حفاظت ہوا وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ عزیزہ ندی وقار میرے آقا مولا سرکار آپ فرما دے نہیں ویسے اشتاب پائی جان میں آندہ انہا کیا کرو آستانہ علیہ مدینہ شریف آپ دی محبت ہے، آپ نے وجمہ شریف بھی آکھ لیا، ویسے میں پسند کرنا آستانہ علیہ اے بھی آپ پیرا آپ کو اپنی دکانہ منے منے بنا کے دے اپنی اپنی دنا منے منے درے آئے سمجھ آئیے کوئی جیڑے پیر دا نام لو انہوں دے آستانے دا نام بھی دو منے منے ساڑھا نکھیڑو تو چلو وہ ہون تے لے لیا کرو جیڑے پیر صاحب ہون انہوں دا نام لے لیا کرو بندہ نا چیز تے آستانہ علیہ مدینہ شریف دا نوکر ہے وہ دا نام ہو جائے ساڑھا بھی چھے ہو جاتا ہے یہ آستانہ علیہ مدینہ شریف دے سی نوکر ہاں تے وہ ہو جائے تے ساڑھا بھی چھے کام سیدھا ہو جاتا ہے کیونکہ جی بھئی اصل ہو جائے کل ہو جائے تے جوز بھی چھے ہو گئی ہے جی تو حضور اصلت آستانہ علیہ مدینہ شریف ہی ہے نا۔ عزیزہ نے من و دوستہ نے من میرے آقا سرکار مولا علی نو بستر تے سلایا آپ باہر نکلے نے اللہ فرمایا سونیا ایک مٹھی خاک بھی بھر لے انہا کافرہ وال پھینک دے اللہ انہا دے تیرے درمیان پردہ ڈال دے گا۔ حضور نے ایک مٹھی بھری ہے، حضور نے ایک مٹھی بھری ہے، ابھی جلندری کے دنے وہ ڈراتا ہوا وحدت کا دم برتا ہوا نکلا تلاوت سورہ یاسین کی کرتا میرے حضور نکلے نے اللہ فرمائے اِذْ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا جعلنا بینکا وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا سورہ یاسین بھی آئے تھے اللہ فرمایا سونے آسا حجاب کر دیتا ہے درمیان حجاب کر دیتا ہے محبوب دسن ہاں حجاب کر دیتا حضور نکلے نے مٹھی بھری ہے انہاں کافر مال پھینکی ہے ہر کافر دی آنکھ وچ ریت چلی گئی ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے فما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما
اللہ فرمایا محبوب پیارے انہوں تساں نہیں ماریا ہاتھ تواڈے آئے ماریا انہوں رب آوے عزیزاں نے محترم میرے حضور نکلے نے دارالحجرہ تے مسجد بنی ہوئی جتے صدیق اکبر دا گھر اتھے مسجد بنی ہے دارالحجرہ ابو بکر صدیق دا گھر سی اتھے مسجد آج بھی بنی ہے ہجرہ روڈ تے طریق الحجرہ تے میرے نبی پاک سرکار مدنی تاجدار امت غم خار آقا لجپال آئے نے آج مقدر بڑے عروج تے نے مرید دے گھر پیر آئے نے واہ بھئی واہ ابو بکر میں تیرے مقدران تو صدقے جامعہ جنہاں دے گھر حضور آئے میرے آقا و مولا مدنی سرکار نے دروازہ کھٹ کھٹایا ہے صدیق اکبر نے فوراً دروازہ کھولے آئے لبیک یا رسول اللہ سونیاں میں حاضر ہاں میرے نبی فرماندے نے ابو بکر دروازے تے کھلوتا سائیں توجہ ہونی چاہیے دی اس جملے تے ابو بکر دروازے تے کھلوتا سائیں یا رسول اللہ جس دن دا آپ نے فرمایا ہے کہ میں ہجرت کرنی ہے میں ہر ویلے دروازے تے کھڑا ہونا پتہ نہیں کس ویلے یار آ جائے آئیے سمجھ کی بندے تے ہمیں بے وقوف ہوئے نا جڑے آدھے رکھیاں اڑیک دیاں اے نے ابو بکر صدیق جڑے مدنی تاجدار نے اڑیک دے پہن سرکار نے فرمایا آپ پھر ابو بکر صدیق نے کہ اٹھنی بھی تیار کیتی ہے سامان بھی تیار کیتا ہر چیز ابو بکر صدیق نے نوکران دی بھی ڈیوٹی ہر ڈیوٹی لگ گئی اس سے ویلے سرکار دے نال ہو گئے دیر لائی ہی نہیں جدو سرکار دے نال چل پے حضور سرکار دے تے ٹرے نا ابو بکر صدیق ساری دنیا دے مرید ٹر دے اس سے پیران نال پر اینج کوئی مائی دا لال ٹر کے ابو بکر میں تیریاں آداماں تو قربان جاواں نبی دیا یارا کدی اگے ٹر دن کدی پیچھے کدی سجے کدی کھبے ٹر دن اینج تساں ٹر دیاں بندے ویکھے نے حضور فرماتے نے ابو بکر اینج کیویں ٹرنا ہے جد کیتی سونیاں جدو من خیال آوندا ہے نا تہاڈا دشمن اگوں پیا آوندا ہے تے میں اگے ہو جانا جدو من خیال آوندا ہے پیچھے ہونا ہے تو میں پیچھے ہو جانا سونیاں میں چواں پاس سے گھمدا اس تو جڑے پاسوں بھی تہاڈا دشمن آوے پہلا میری جان تہاڈے تو قربان ہو جائے توجہ ہے کہ نا بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے عزیزہ نے دیوکار میرے آقا سرکار چل دے گئے نہیں جدو پہنچے نا جبل سور دی جڑ تھلے تو صدیق اکبر تھلے بہ گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ ذرا میرے کندیاں دے آ جاؤ جاگ دے بندیاں نو پیا دسنا جڑا حضور دے کندیاں تے بہ کے کعبے دے بت گران انہوں علی پاک آندے نے جنہوں میرا نبی کندیاں تے اٹھائے انہوں علی پاک آندے نے جیڑا میرے نبی نو اٹھائے انہوں ابو بکر صدیق آندے نے جی کو وانڈا ہوندی پہ یہ گل دی کہ کوئی نہ مٹھے آؤ اللہ اکبر عزیز من و دوستان من میرے جناب ابو بکر صدیق سرکار نو نال لیا ہوئے میں جدو چڑھے آنا جی غار تے میں ترائے باری سا لیا ہے بلکہ زیادہ باری لیا ہونا ہے تے دو بندے میں نو ایدو تے ایدو نہ پڑھیا تھی جڑے ہوتے لے کے گئے ہاں جی ذرا اسی پھر ٹردے پھر دے کٹاں تے وہ پھر بندہ تھک جاندہ ہے جٹ سوکھے چڑھ جاندے ہیں صدیق اکبر کلے نہ ہے کندیاں تے دو جگ دی سرداری بھی رکھی ہے بھائی کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ گل جی جن دے کندیاں تے دو جگ دا سلطان بیٹھا ہوئے میں انہیں کندیاں تو قربان ہو جاواں تے سارا آج کوئی نہیں لیا پہلے سائے چی توڑ چلے نے ابو بکر دے اندر عشق نے طاقت ہی انہی بھری آئی جدو پہنچے نے نا تے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ باہر رکو میں اندر جانا
تے اندروں صاف کرنا مڑ تسی آ گئے۔ ابو بکر صدیق پہنا اندر جاندے اندر صاف ہوندا ہے، مڑ حضور آندے نے، گل دی سمجھ نہیں لگی نہ بھائی آ سفارش علی سبحان اللہ دا سواد ہی کو نہیں ہوندا، گل سمجھ تے لو میں آندا کی اندر حضور تو پہلا ابو بکر جاندے نے۔ بابا جی تھاڈی مہربانی، یہ جنوں سمجھ آ جائے گل ہوندی ہوندے واسطے، جنہ چر پہنا اندر ابو بکر نہ جان صفائی ہوندی نہیں تے حضور آندے نے، تے جڑا اندر ابو بکر نو جان نہیں دیندا اوندا اندر ستھرا کیویں ہوے؟ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل؟ پہلا ہی یارے غار نو اندر جان دے، تیرے اندروں جالے لان، تیرا تے جالیاں نال اندر بھریا ہے، حضور کیویں اندر ہو؟ ہاں عزیزاں میری وقار، جناب ابو بکر صدیق نے اندر دے جالے ستھرے کیتے نے، جن دے اندر بھی جان اندروں ستھرے تے جن دے اندر نہ جانو ستھرا ہوندا ہی نہیں، تے جیڑا ستھرا ہونا نہیں چاہندا وہ اندر نہ جان نہیں دیندا، تے جن دا اندر اے ہو جان وہ گندا رہندا نہیں۔ ہن تہاڈی اپنی مرضی ہے میاں صدیق اکبر نو اندر جان دینی جنوں جان دینا، بیٹھے سمجھ آئیے کہ کوئی نہ؟ بندے دے اندر دیاں ستھریاں ہون دی نشانی ہوندی ہے، اندر یارے غار وسدا ہوندا ہے، توجہ ہے کہ نا؟ عزیزاں نے دیوکار میرے دوست میرے سنگی جی دے دل صدیق اکبر وسدے ہون، او دا دل صاف ہوندا ہے، او دے دل جو حضور وسدے نے۔ ہاں جی اندر چادر چا اپنی پھاڑی ہے، صفائی کیتی ہے، محفوظ کر دیتا ہے، سامنے والا بوہا خالی رہ گیا، حضور تے ابو بکر صدیق اندر تشریف لے گئے، باہروں کھوجی بھی آ گئے، حضور سرکار دی گود صدیق اکبر تشریف فرما ہو گیا۔ توجہ ہے صدیق اکبر سرکار دی گود میرے آقا سر رکھیا اور حضور سو گئے۔ جدو سرکار میں وہ اس طرح تو ہے تو باہروں کھوجی آ گئے تو انہاں دیاں گلاں دی آواز اندر آن لگ پئی، متوجہ ہو؟ اندر آواز آئیے، صدیق اکبر سن دے پہ، حضور بھی سن دے پہ۔ ابو جہل صاحب جڑے نا انہوں کو جی دسیا بھی جڑا نا اندر قدم لگا ہے نشان پیر دا، یہ مقامی ابراہیم والے پیر نہ کرتا ہے، وہ دادے دا سی، یہ پوتے دا سی، وہ حضرت ابراہیم دا سی، یہ رسول اللہ دا سی۔ اس نے کہا وہ ایک قدم میچ کر دینا، اگلا میں ان کو نہیں پتا اندر کون گیا۔ ابو جہل کہا عقل نو ہاتھ مار، اندر بندہ گیا ہوندا تے آ جاڑا ٹوٹ گیا ہونا، اے کبوتری دے انڈے کوئی نہ ہونے۔ توجہ ہے حضرات؟ عزیزاں نے وقار تے میرے رب کبوتری نو فرمایا ابو جہل دے ہون تو پہلا آ، ابو جہل تو تے کبوتری بھی تیز آئی، ابو جہل دے ہون تو پہلا گھونسلا بنا انڈے لا، انہیں بھی بھائی جاٹ نہیں لایا، کبوتری نے بھی جاٹ نہیں لایا، انہیں آلنا بھی چا بنایا، انہیں انڈے بھی چا لائے، انتے چپ کر کے اٹھتے بہر گئے۔ ابو جہل تو ڈری نہیں، ابو جہل تو بھی ڈری کہ مالکہ یار تیرے دی رکھ ہی کرنی ہے، اندر ابو بکر پیا کردہ ہے، باہر میں غریبنی بھی کرنی ہے، اسی تے وسیلیاں کرنی تو آپ ہے۔ کبوتری بہ گئی جذب القلوب الى دیار المحبوب، شاہ عبداللہ کے محدث دل بھی فرما دے کہ اللہ نے اس کبوتری نو حکم دیتا کہ تو آج ڈیوٹی چنگی دیتی ہے، تینوں انعام دے لے کہ ایتھو سدھی اڑ کے حضور دے ناڑی مدینے ٹر جائیں، جنہ چر میرے نبی سرکار دا مزار ایتھے رانا ہے، باہر تیری نسل روے گی، مدینہ شریف دے کبوتروں دی نسل ہی چھوڑے۔
آج انہاں نہیں تھو جا کے بندے چوک پہ پیدے ہوتے گل کا اور نہ سنو یہ دے وچ بھی رمض ہے کبوتری اجے بھی باہر ہے وہ دی نسل صدیق اکبر غار دے بھی اندر آئے مزار دے بھی اندر رب نے کتنی سونی ونڈ کیتی ہے جائیں حفاظت کیتی ہے غار تو بار ان تھان دیتی ہے غار تو بار جائیں حفاظت کیتی ہے غار دے اندر ان تھان دیتی ہے مزار دے اندر ونڈ ہے کہ نام اے اللہ سونے دا انصاف دا ترازو ہے اسا کیا کوئی شے نہیں اندر ہے میں تینے مغالطہ لگا ہے تو صدیق اکبر پریشان ہو گئے بجے نہیں تھوڑا جا بھی نیمہ ہویا تو اس ویخ لینے میرے اللہ قرآن نازل فرمایا غارج قرآن آیا اللہ فرمایا اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا سبحان اللہ میرے نبی پاک سرکار نو اللہ فرمایا سونے اپنے یار نو آکھو غم نہ کرے اللہ ابو بکر دے بھی نالے سونے دے بھی نالے جن دے نال اللہ ہوئے اس بندے ڈر کیڑا ہے اور نال تے جن دے پینڈ دا نمبردار ہوئے وہ بھی آندہ ہے میں پینڈ دا چودھری ہوں نمبردار ہوندہ ساڑھے تے ہاتھ تھے کی آندہ ہے میرے تے ایم پی اے دا ہاتھ تھے میرے تے ایم این اے دا ہاتھ تھے صدیق اکبر ہوئے جتے اتے آمینہ دے لال دا ہاتھ تھے تے اللہ وعدہ لا شریک دا ہاتھ تھے اینج سرکار مسکران دے پہنتے حضور دا چہرہ پر بیٹھا اینج یا میرے مرشد مولا علی ویکھے یا ابو بکر صدیق نو انج کتاباں انج پڑھے ہے کہ انہاں حضور دا چہرہ انج پیار نال انج چوڑی چ رکھ کے ویکھے جناب صدیق اکبر سرکار پہ ویندے سلطان باو فرماندے نے کہ اے تن میرا جے چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا ہوئے نا مٹیا جے صبر نہ آوے تے میں اور کسے والے بچا لکھ چشمہ تے ایک کھولا ایک کجا ہو ایک دیدار مرشد دا باو تے سانو لکھ کروڑا ہزار ساتھیوں ردیدو حضور دے صحابہ نال عقیدت اور ادب دا رشتہ رکھ حضور دی آل نال محبت کر نہ آل تو بغیر گزارا ہے نہ صحابہ تو بغیر پیرو بنایا کرو جڑے صحیح العقیدہ ہو بد عقیدہ پیروں تو بچیا کرو بد عمل پیر ہوئے تو گزارا ہو جاندہ ہے بد عقیدہ پیر ہوئے تو گزارا نہیں ہو نماز پڑھیا کرو سان پرابلم ہے بڑی ہے مسلمانہ نے اس دور دیا کہ بھی بے نماز پڑھیا
بھائیو سنگیو ساتھیو اپنی اپنی قبراں دا فکر کر کے نماز پڑھیا. میں نے ایک بندے آخیا بھی مین ڈر نہیں آتا. میں کہ قبراں ویکھیا قبرستان جاویا کر تین ڈر آوے گا. عزیزو اور ساتھیو کئی جوان کئی بڈھے یہ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب میں مغرب تو عشاء دے درمیان 3 جگہ تے فاتحہ شریف پڑھی تے تینے بندے جڑے نے انہاں دا وہ اندر جی جھٹ پٹ ہویا. وہ ایک پہ دسدا گولیاں کھادیاں چاہ دا کا پیتا تے بہت. ایک پہ اندر گھروں نکلیا دھوندا ہی ٹرک وچ لگا. ایک کوئی ہارٹ اٹیک ہو بھائی ہن تے بیماریاں دا پتہ ہی کوئی نہیں. بندے انجے ایویں مر جاندے. اس تو پہلا بھائیاں اور نماز پڑھیا اپنے آپ نو اپنے رب اگے پیش کر دے. اپنے آپ نو رب دا نام ہے رب اگے جھکایا کرو. مسجداں دے اندر آیا کرو. بندے مسیتے نہیں آوندے. پتہ نہیں اس گل وچ کی پرابلم ہے بندیاں نوں. ساڈے ابا جی ہوری دا ایک لطیفہ بندے سناندے نے. وہ آندے ہوندے ہے چودھری تو چلو چودھری ہو گئے کمی جو نہیں مسیتے آوندے. تو انہاں دا جملہ بندے ہوتے ساڈے پنڈ والے سن سناندے رہندے نے. وہ جدوں تبلیغ کرنا نماز دے بارے گل کردے تے انج آندے ہوندے ہیں. تو ایک عجیب گل ہے بندے مسیتے نہیں آتے. انہوں نے جو ترغیب دیو جو آکھو حالانکہ ساریاں پتہ ہے سینمے چ گیا جہنم ڈیندی اودے نس نس جاندے ٹکٹاں بھر کے جاندے رش پا کے جاندے پلان بنا کے جاندے. ایدے پتہ بھی نہیں بجنت ڈیندی ہے تو چھک چھک کے بھی لیا تو راہ شیطان کھلوتا ہے ہوندا ہے گا بستر اتے لے آئے پڑھ لی سائیں دے اجے کیڑا مردے پیاں بلڈے ہوئے تو پڑھا گے. وہ ابلیس تو تھپکیاں پہ دیندا ہوندا ہے اور سائیں جا مولویاں دا ہے کام ہوندا ہے. بعد سیانے اذان تو بھی ڈسٹرب ہوندے بھئی ایک ہی ہر ویلے بانگ دیتی رکھ دینے ڈی اچھی سپیکر. وہ آجڑے آیا نا پچھلے نواز شریف دا دورہ تے وہ لے ہونا کوئی ہو جائے کسی دی کانچ بانگ بھئی تو سا کہ سپیکر سارے لا شکے. وہ اللہ کیتا ہے آپ بھی لے گئے تے لے بھی پتا لے گئے. مڑ سنیا اتاں پہ آؤں دے چلو آ جیڑا بھی آوے یا جاوے سانو اس گل نال غرض کوئی نہیں. جیڑے بھی آئے نے دین دے دشمنی آئے دین دا سجن ایک بھی نہیں. میں تے اپنی زندگی آندیا مشرف ٹر گیا تے کوئی سوکھ بڑھنا ہونا نے وہ والا جیڑا آندا ہے وہ اگے نالوں پیڑا ہوندا ہے. سو بھائیو اور ساتھیو اردو ویکھنا چھڈو اللہ تے اللہ دے رسول اللہ. نماز پڑھیا کرو حضور دے دین دے قریب آ جاؤ. رب دا نا ہے جدو اذان ہوئے مسیت تے رجوع کیتا کرو. آج کڈی مسیت بھری پئی. یہودی یہ گل کردے نے الطاف صاحب کہ جدو انہاں دی فجر دی نماز جمعے جتنے بندے ہوئے ادو انہاں مسلمانہ دنیا تے غالب ہو جانے. یہودیاں یہ تحقیق کی تھی کہ جس دن جمعے والے اجتماع جتنے بندے فجر دی اذان انہاں دی نماز کٹھے ہوئے اس دن مسلمانہ دنیا تے غالب ہو جانا ہے نشانی. کیونکہ اس ویلے مسلمانہ جاگ جانا ہے. بھائیو اور دوستو بیٹھکاں آباد نے ڈیرے وسدے نے سینمے آباد نے بازار بھرے ہوئے نے. اگر آباد نہیں تو مساجد نہیں. سو بھائیو مساجد نو آباد کرن دی ضرورت ہے. اللہ سونا سانو مساجد نو آباد کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الحمدللہ.